امام بخاری رحمت اللہ علیہ مجوسی خاندان سے تعلق. دیکھیے اسلام کا نظام مساوات دیکھیے، اسلام نے عرب و عجم کی تمیز مٹا دی، کالے گورے کی تمیز مٹا دی، اور یہ چیز علم کی دنیا میں بھی رہی. آپ ذرا پیچھے موڑ کر دیکھیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی نسلاً کیا تھے؟ اجمی تھے. ان کے پردادا لکڑدادا مجوسی ہوا کرتے تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ذہانت، فطانت، قوت استدلال اور اجتہاد کی بے مثال قوت اور صلاحیت کے ساتھ سب سے پہلے عالم اسلام میں فقہ اسلامی کی تدوین کی اور اس کے اصول مرتب کیے. یہ احسان کس کا ہے؟ ایک اجمی کا ہے. کس کا ہے؟ اجمی کا. لیکن اجمی اس پر فخر نہیں کرتے ہیں، مگر ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ اسلام کا نظام مساوات ہے جس نے عربوں پر بھی اجمیوں کو فضیلت دی. اور دوسری طرف امام المحدثین کا وہ بھی کیا ہے؟ اجمی ہیں. ان کے لکڑدادا بروسپا جو تھے وہ مجوسی تھے. ان کے دادا یا پردادا نے اسلام قبول کیا، مغیرہ نے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ایک نسبت جعفی ہے، کیونکہ ان کے پردادا مغیرہ نے یمان جعفی والیے بخارا کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. ایک بات مختصر سی بتانا چاہتا ہوں، نسبتیں نسبی بھی ہوتی ہیں، قریشی ہے، ہاشمی ہے کہ نہیں، اور نسبتیں اسلام کی بھی ہوتی ہیں، اور نسبتیں ولا کی بھی ہوتی ہیں. تو جعفی کی جو نسبت ہے وہ نسبت اسلام. یہ نہیں کہ یمان جعفی جس طریقے سے عرب تھے، امام بخاری کا خاندان بھی کیا تھا؟ عرب تھا. نہیں. اور اس بات کو لوگ پسند کرتے تھے کہ جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اس کے خاندانی ٹائٹل کو اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے. لیکن لوگ غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے تھے. آج بھی ہم ہیں، سلاسل ہیں، ان سلاسل کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں، اپنے مرشد کی طرف کرتے ہیں. کوئی قادری کہتا ہے تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی کی، کوئی اشرفی کہتا ہے مخدوم اشرف کے خاندان سے. نہیں، یہ نسبتیں برکت کے لیے ہیں، چھوڑیے اس کے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوئے تو بچپن ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور نابینا ہو گئے. والدہ کے لیے دو فکر تھی، ایک تو یہ یتیم بچہ کیسے پروان چڑھے گا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ نابینا ہو گیا، اپنی زندگی کے بقیہ ایام کیسے گزارے گا. لیکن وہ نیک خاتون راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتی، روتی گڑ گڑاتی. ایک رات وقت خفتہ بیدار ہوا، اس نیک بخت خاتون نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، تشریف لائے اور کہا کہ اے خاتون، اللہ تبارک و تعالی نے تیری تضرع اور ساری کو پسند کیا اور تیری مناجات کو قبول کیا، تیرے فرزند کی بینائی واپس کر دی. صبح اٹھیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ یتیم بچے، در یتیم کی آنکھیں روشن. اس کے بعد جب امام بخاری کی عمر 10 سال کی ہوئی تو طلب حدیث کے لیے
بخارا کے ایک مشہور محدث کی خدمت میں جانے لگے. نام ذہن سے اتر گیا. بیکندی نہیں، بیکندی یہ وہ ہے. بکندی کے علاوہ کیا نام ہے؟ اچھا چلیے درشی پڑھی. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد. امام داخلی کی خدمت میں جانے لگے. حدیثیں سنتے. کم سن بچے تھے. ایک دن امام نے، شیخ نے ایک حدیث بیان کی. حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. حضرت امام بخاری کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضور، ابو زبیر جو ہیں یہ ابراہیم سے حدیث نقل نہیں کرتے ہیں، روایت نہیں کرتے ہیں. ایک چھوٹے بچے کی زبان سے یہ بات سن کر کے امام داخلی پر کچھ انسانیت اور بشری تقاضے سوار ہو گئے. ڈانٹا. میں کہا حضور اصل سے مراجعت کر لی جائے. امام داخلی اندر گئے. انہوں نے اپنا صحیفہ حدیث کھولا، دیکھا اور آئے اور کہا کہ فرزند تم ہی بتاؤ صحیح کیا. تو حضرت امام بخاری نے بھری مجلس میں کہا حدثنا سفیان عن زبیر ابن عدی عن ابراہیم. امام داخلی نے وہ حدیث ان کو پڑھائی تھی، لیکن ان کا حافظہ تو خطا کر گیا تھا، لیکن اس ہونہار شاگرد کا حافظہ خطا نہیں تھا. پھر اپنے والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ سن 210 ہجری میں حرمین شریفین پہنچے. ماں اور والدہ تو حج اور زیارت کا سے فارغ ہونے کے بعد واپس چلے آئے، لیکن آپ کے طلب حدیث کا ذوق اتنا بے کراں تھا کہ مدینہ، مکہ، مصر، شام، عراق، بصرہ، کوفہ، جہاں جہاں علم حدیث کے سرچشمے تھے وہاں یہ تشنہ علم پہنچا. خود امام بخاری کا بیان ہے کہ میں نے 1000 شیوخ سے حدیثیں یاد کی اور کوئی حدیث ایسی نہیں جس کے متن کے ساتھ میں اس کی سند کا بھی حافظ ہوں. ابھی امام کندی کی بات حضرت فرما رہے تھے. امام محمد بن سلام کندی، ان کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا امام کندی نے کہ کچھ دیر پہلے آئے ہوتے تو میں تمہیں ایک ایسے بچے سے ملاتا جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں. جو صاحب حاضر تھے انہوں نے پتہ لگانا شروع کیا. ایک جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی اور جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ تم ہی بخاری ہو؟ کہا کہ ہاں میں ہی ہوں. کہا کہ تمہیں 70,000 حدیث؟ کہا کہ مجھے 70,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، اور صرف متن ہی نہیں، سند کے ساتھ، اور جن صحابہ کے حالات ہیں، جن صحابہ سے وہ حدیثیں مروی ہیں، ان کے حالات زندگی، ان کی تاریخ وفات سے بھی واقف. یہ حافظہ تھا کس کا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. تکمیل علم سے فارغ ہوئے تو حضرت ان کے استاد اسحاق ابن راہویہ
ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک تمنا کا اظہار کیا کہ کاش اللہ تبارک و تعالی کسی کو توفیق دے کہ وہ احادیث کا ایک ایسا مختصر تیار کرے جس میں باعتبار صحت اصح ترین احادیث منقول ہوں، تاکہ لوگ بلا تامل، بلا خوف تردید اس پر عمل کر سکیں۔ امام بخاری کے دل میں یہ بات، امام اسحاق ابن راہوے نے اپنے شاگرد کے سامنے پیش کیا، ہزاروں شاگرد رہے ہوں گے، لیکن لگتا ہے کہ انہیں الہام ہوا اور من جانب اللہ یہ بات القا کی گئی کہ تم امام بخاری کے سامنے اس بات کو رکھو، یہ کام، یہ تمنا اور آرزو اگر کوئی پوری کر سکتا تو یہ بخاری کر سکتا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیڑا اٹھایا، اس کی تفصیلات ہیں، 16 سال تک صحیح احادیث کا انتخاب کرتے رہے، کیونکہ ان کے زمانے میں بعض روایتوں میں کہ 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، لیکن 4 لاکھ احادیث سے انہوں نے اپنی صحیح میں صحیح ترین احادیث کا انتخاب کیا۔ کہا یہ جاتا کہ کوئی ایک حدیث ملتی تو پھر اسے غسل کرتے، نماز پڑھتے اور اسے لکھتے، 16 سال تک یہ کام کرتے رہے۔ پھر ترجمۃ الباب کے تحت حدیثوں کو جمع کرنا ہوا تو کہا یہ جاتا ہے کہ منبر رسول اور روضہ اقدس کے درمیان بیٹھتے اور ترجمۃ الباب قائم کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے اور پھر اس کے ذیل میں حدیث نقل۔ یہ مقدس شغل کتنے دنوں تک جاری رہا؟ 20 سال تک۔ کتنے دنوں تک؟ 20 سال تک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اس میں کیا کرنا تھا؟ 4-5 روز میں اتنی حدیثیں جمع ہو سکتی تھی۔ 4 لاکھ حدیثوں میں سے انہوں نے 7,275 حدیثیں بخاری میں نقل کی ہیں، مقررات کو ہٹا دیا جائے تو 4,000 حدیثیں ہیں۔ لیکن دیکھیے ابو اسحاق کو کیوں یہ ضرورت پیش آئی؟ ان کے سامنے بھی احادیث کے مجموعے تھے، لیکن ان مجموعہ حدیث میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہی نہیں ہوا کرتی تھیں، صحابہ اور تابعین کے فتاوی بھی ہوا کرتے تھے، اور ان میں صحیح ضعیف ہر قسم کی حدیثیں ہوا کرتی تھیں۔ چنانچہ وہ صحیفے، وہ کتابیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تو آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ کے اندر جرح و تعدیل کی ایسی قوت نہ ہو کہ آپ ہر راوی کو پرکھیں، اس کی سند کو پرکھیں، اصول روایت و درایت سے آپ اس قدر آشنا ہو جائیں کہ اسی میں ڈوب جائیں، تب تو کوئی آپ نکال سکتے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف محدث نہیں تھے، ممتاز فقیہ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جرح و تعدیل کے امام بھی تھے۔ جرح و تعدیل کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ جب ایک زمانہ آیا حدیثوں کی مقبولیت کا تو ہر شخص حدیثیں بیان کرنے لگا، اس میں وضع حدیث کا دور چل پڑا، بڑے بڑے لوگ حدیثیں وضع کرتے تھے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین رضی اللہ عنہما مسجد رصافہ میں پہنچے اور وہاں دیکھا کہ ایک واعظ تقریر کر رہا ہے اور اس نے ایک لمبی روایت انہی دونوں بزرگوں کی سند سے بیان کرنا شروع۔ امام احمد یحییٰ ابن معین کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ امام احمد کی طرف دیکھ رہے ہیں حیرت کے ساتھ۔ جب بات ختم ہوئی تو اس کو بلایا اور کہا کہ
میں یحییٰ ابن معین ہوں، یہ امام احمد ابن حنبل ہیں، ہم نے تو تم سے یہ روایت نہیں بیان کی۔ کہا اس نے کہ میں سنتا یہ تھا کہ یحییٰ ابن معین پاگل آدمی ہے نا، آج مجھے یقین ہو گیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ 70 یحییٰ ابن معین اور 17 یحییٰ ابن معین اور امام احمد بن حنبل ہیں جن سے میں نے روایت نقل کی؟ یہ حال تھا، ایسی جسارت تھی۔ شعوبیوں کی ایک تحریک ہوئی، انہوں نے بھی کیا حدیثیں نقل گڑھنی شروع کی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ چنانچہ ایک شعوبی جو وضع حدیث میں بڑا ماہر تھا وہ پکڑا گیا، ہارون رشید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ اس ظالم کی گردن اڑا دو۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین میری گردن کیوں اڑائی جا رہی؟ کہا کہ تم نے حدیثیں گڑھی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے گردن اڑا دو، لیکن میں نے 1000 ایسی حدیثیں گڑھی ہیں جس میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا، وہ تو باقی رہ جائیں گی۔ کہا کہ اے نادان، تو عبداللہ ابن مبارک اور ابو اسحاق فرازی سے آشنا نہیں، ان کو نہیں جانتا ہے؟ وہ تیری حدیثوں کو، تیری من گھڑت حدیثوں کو چھان پھٹک کر کے احادیث کے ذخیرے سے نکال دیا۔ تو جرح و تعدیل کا یہ علم تھا کہ علماء نے احادیث میں جو آمیزشیں کی گئیں، اور اس سلسلے میں فن اسماء الرجال جیسا عظیم فن دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں۔ اس میں دیکھا جاتا ہے یہ کہہ رہا ہے قال رسول اللہ، ہے کیا یہ؟ اس نے کس سے سنا؟ اس سے ملا کہ نہیں ملا؟ اس کا کیریکٹر کیا ہے؟ اس کا کردار کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے کیا ہے؟ یعنی اس کے 7 طبق جو ہے وہ کھول کے رکھ دیتے تھے، اور کوئی بھی ہو اس کا حافظہ قوی نہیں ہے، صاف لکھ دیا کرتے تھے یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، اس کا حافظہ صحیح نہیں، یہ نسیان کا مریض ہے، اس لیے اس کی حدیثیں لینا درست نہیں۔ یہ کون کرتا تھا؟ ائمہ جرح و تعدیل۔ تو احادیث کا جو 7 لاکھ احادیث کا یا 4 لاکھ احادیث کا جو مجموعہ امام بخاری کے پاس تھا، اس میں صحیح حدیثیں بھی تھیں، ضعیف حدیثیں بھی تھیں، منکر بھی تھیں، اور احادیث کی جتنی اقسام پائی جاتی ہیں سب اس میں تھی۔ اس میں کون چھانٹ سکتا؟ ہم اور آپ جیسے آدمی چھانٹ سکتے، وہ امام بخاری جیسا شخص ہی چھانٹ سکتا تھا۔ اور امام بخاری کی شخصیت وہ زمانے طالب علم میں جب مدینہ منورہ میں تھے تو چاندنی میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے تاریخ کبیر اپنی لکھی، جس میں رجال کے حالات سے بحث کی۔ ایک امام کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ کبیر کو اس زمانے میں امام بخاری سے نقل کیا جب ان کی داڑھی مونچھ بھی پورے طور پر نہیں ہوئی۔ تو صرف حافظہ ہی قوی نہیں تھا، بلکہ یہ جرح و تعدیل کا امام تھا، کھرے کھوٹے کا معیار اور پیمانہ یہ شخص رکھتا تھا۔ اس بنیاد پر اس نے جب بخاری مکمل کی تو پورے عالم اسلام نے اسے سینے سے لگایا۔ مگر آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اہل حق کی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ امام بخاری سن 250 میں نیشابور، اس وقت پورے عالم اسلام میں امام بخاری کی کتاب اور امام بخاری کی شہرت پھیل گئی تھی، جس طرح سورج کی شعاعیں پھیلتی ہیں۔ اس طریقے سے نیشابور پہنچے تو وہاں کے علماء، خواص، عوام نے اتنا پرتپاک خیر مقدم کیا امام بخاری کا کہ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں نیشابور میں کسی بادشاہ، کسی عالم، کسی محدث، کسی فقیہ کا اتنا شاندار استقبال ہوتے نہیں دیکھا۔ جب وہاں پہنچے
تو ان کی درسگاہ میں ہزاروں لوگ جمع ہونے لگے، صبح شام آنے لگے۔ تو ہر جگہ کچھ حاسد ہوتے ہیں اور زیادہ حاسد ہی ہوتے ہیں۔ کچھ حاسدوں کے چراغ جب گل ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ ان کو کسی طریقے سے یہاں سے ہٹایا جائے، ورنہ پھر ہماری تو موت ہی ہو جائے گی۔ اس زمانے میں خلق قرآن کا فتنہ بہت عام تھا۔ اس کی تفصیل میں نہ جا کر کے انہوں نے ایک جماعت پہنچی حضرت امام بخاری کے سامنے اور انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں یا غیر مخلوق مانتے ہیں؟ امام بخاری خاموش رہے، لیکن جب بہت اصرار ہوا تو عرض کیا القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق۔ اس پر وہ راضی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے لفظی بالقرآن، یعنی ہم قرآن کو جو اپنی زبان سے استعمال کرتے ہیں، ہماری جو آواز نکلتی ہے ہمارے ہونٹوں، زبان اور ہوا کی حرکت سے، یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ امام بخاری نے کہا کہ یہ بندے کے اعمال ہیں اور اعمال مخلوق ہیں۔ اتنی بات کہنی تھی کہ حاسدوں نے پورے شہر میں یہ اعلان کر دیا کہ امام بخاری تو خلق قرآن کے قائل ہیں۔ شرپسند کم ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی شرانگیزی بہت تیز صحرا کی آگ کی طرح پھیلتی۔ چنانچہ امام بخاری کے پاس لوگوں نے آنا جانا بند کر، صرف امام مسلم تھے جو حضرت امام بخاری کے پاس آتے تھے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجبوراً نیشاپور ترک کیا اور اپنے ملک، اپنے وطن بخارا پہنچے۔ ایک زمانے کے بعد پہنچے۔ بخارا والوں نے بھی بڑا پرتفاق خیر مقدم کیا، 3 مرحلے پہلے ہی سے جا کر کے استقبال کر کے شہر میں لائے۔ شہر میں پہنچے، وہاں بھی حاسدوں کی کچھ جماعت آ گئی۔ حاکم شہر سے کسی نے کہا کہ امام بخاری سے کہیے قصر عمارت میں آ کر کے بخاری شریف کا درس دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں علم کو بادشاہوں کے کاشانے پر رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ پھر کہا، سمجھایا حاکم کو کہ آپ کہیے یہ کہ میرے بیٹوں کو گھر رات پڑھائے۔ کہا کہ ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ اپنے گھر ہی پڑھائیے، لیکن ان کے لیے مخصوص میٹنگ ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسرا۔ کہا کہ میں علم کو محدود نہیں کر سکتا۔ جب ہر طریقے سے ہار گیا تو حاسدوں نے کہا کہ حضور آپ کی نافرمانی یہ کر رہا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ بخارا چھوڑ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بادل ناخواستہ اپنے وطن سے واپس ہوئے، سمرقند جا رہے تھے، خرطنگ کے مقام پر پہنچے تو اس وقت پیغام اجل آ گیا۔ رمضان کی 29 یا 30 تاریخ تھی، شب عید الفطر تھی، آپ کا وصال ہوا، آپ کو دفن کیا گیا۔ لیکن سنو، علم حدیث کی کہ اس خادم کا جسم تو مطہر اور پاک تھا ہی، جس خاک میں انہیں دفن کیا گیا وہ بھی معطر ہو گئی۔ یہ کس کا فیضان تھا؟ علم حدیث کا فیضان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی حفاظت اور صیانت کا یہ صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، اور یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ آج تک اسلامی درسگاہوں میں یہ پڑھائی جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ آخری کتاب حدیث کی یہی پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد
فارغ التحصیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عظیم کارنامہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے و طفیل میں ہم لوگوں کو